رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ الحمدللہ زندگی مستعار میں ایک رمضان المبارک اور نصیب ہوا۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو ہمیں بہت عزیز بھی تھے اور پچھلے رمضان المبارک میں الحمدللہ ہمارے ساتھ بھی تھے۔ اس دفعہ رمضان المبارک سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں، اور ہم میں سے کتنے ہوں گے جو شاید اگلے رمضان المبارک میں نہیں ہوں گے۔ اللہ جل شانہ کی ذات والا صفات ہمارے اندازوں سے زیادہ پاک، ہماری سوچوں سے زیادہ بلند اور ہمارے خیالات سے زیادہ عرفہ و اعلیٰ ہے۔ جب بھی رب جلیل نے اپنے کسی نبی کسی پیغمبر سے کلام فرمایا تو آپ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر زندگیوں پہ غور فرمائیں گے تو ایک چیز آپ کو تمام نبیوں تمام رسولوں میں ملے گی کہ جب نزول کلام کا وقت آیا تو انہیں دنیا سے الگ کر کے چلا کشی کی صورت میں یا تنہائی کی صورت میں ذکر اذکار کے لیے بیٹھنا پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کو چلا کشی کرنا پڑی، تب کتاب الہی نصیب ہوئی، اور معروف واقعہ ہے کہ بعد میں قوم گمراہ ہو گئی اور پھر تشریف لائے اور بڑے ناراض ہوئے، یہ جو لمبا قصہ ہے۔ اسی طرح آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرا میں تشریف لے جاتے اور مہینوں معتکف رہتے، اور حرا میں ہی نزول قرآن کریم کی ابتدا ہوئی۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ نبی معصوم ہے، خطا سے پاک ہے، اس کے باوجود چونکہ وہ انسانوں میں رہتا ہے، جس معاشرے میں کوئی رہتا بستا ہے اس کی ہوا اس کی فضا اس کے وجود کو متاثر کرتی ہے۔ گرم ملکوں میں رہیں تو گرمی متاثر کرتی ہے، برف پوش پہاڑوں پہ چلے جائیں تو سردی متاثر کرتی ہے۔ اسی طرح کچھ نظر نہ آنے والی کیفیات ہوتی ہیں انسانی معاشرے کی، انسانی کردار کی۔ تو جب کلام الہی کا نزول ہوا تو اللہ کریم نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی تنہائی اختیار کرنے کا حکم دیا، تاکہ کوئی ذرہ کسی گرد کا جو ان کا اپنا نہیں ہے لیکن جس معاشرے میں رہتے ہیں اور وہاں لوگوں کے کردار سے جو ایک دھواں بنتا ہے جو نظر نہیں آتا، اس کا کوئی شمع کہیں کسی کونے کھدرے پر نہ ہو، بلکہ مکمل یکسوئی طہارت پاکیزگی نصیب ہو، حالانکہ نبی معصوم ہوتے ہیں۔ اور جب اس کلام میں غیر نبی کو مخاطب فرمایا جائے، اس کلام کو ہر کسی کے لیے عام کر دیا جائے اور ہر ایک بندے سے بات کی جائے، تو اس بندے کو کس قدر پاکیزگی، کس قدر طہارت، کتنی محنت اور کتنی مجاہدے کی ضرورت ہوگی۔ اگر وہ قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، اگر وہ قرآن کو جاننا چاہتا ہے، تو کلام الہی کو سمجھنے کے لیے کس قدر پاکیزگی، کتنے مجاہدے، کتنی محنت کی ضرورت ہوگی۔ اس سارے مجاہدے کو رب جلیل نے
رمضان المبارک کے ان گنتی کے دنوں میں سمو دیا، اور وہ ایسا کریم ہے کہ اس نے اس ماہ مبارک میں ایسی برکات رکھ دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کسی نے رمضان کا روزہ ایمان اور احتساب سے رکھا، یاد رکھیں یہاں دو شرطیں لگائی ہیں، ایک تو اس کا اللہ سے ایمان پختہ ہو، ضروریات دین پر یقین پختہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان پختہ ہو، آخرت پر کتاب اللہ پر ایمان پختہ ہو، اور دوسرا احتساباً اس لیے روزہ رکھے کہ اپنا احتساب کرے بیٹھ کر کہ آج تک زندگی میں نے کیا کھویا کیا پایا، کتنا میں نے اللہ کی اطاعت کے دائرے کے اندر اپنی زندگی کو خرچ کیا، اور کتنے لمحات مجھ سے ضائع ہو گئے، اطاعت الہی کی حدود سے باہر چلے گئے اور میں نے شیطان کے سپرد کر دیے۔ یہ احتساب اسے احساس دلائے گا کہ جو غلطیاں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی معافی طلب کرے۔ تو فرمایا جس کسی نے ایمان اور احتساب کے ساتھ ایک روزہ رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس تک زندگی کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ایک تو اس مہینے میں یہ فضیلت رکھی کہ جب ایک روزہ پہلا روزہ آپ نے رکھا تو زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے، بلکہ روزہ رکھنے سے پہلے پہلی رات، رمضان مغرب سے شروع ہوتا ہے، شرعی تقویم کے مطابق مغرب کی نماز اگلے دن کی شروع ہوتی ہے، تاریخ بدل جاتی ہے سورج ڈوبنے کے ساتھ، اور مغرب جو ہم پڑھتے ہیں وہ نئی تاریخ کی پہلی نماز ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نماز فجر سے شروع ہوتی ہے، نہیں، نماز حقیقتاً مغرب سے شروع ہوتی ہے، اور مغرب کی نماز اگلے دن کی پہلی نماز ہوتی ہے۔ تو فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کی رات کو ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، اور علماء حق فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لی اور فجر کی باجماعت پا لی، وہ قائم اللیل ہے، اس نے گویا ساری رات قیام کیا، کہ نماز ادا کرنے کے بعد سو گیا اور اٹھا تو پھر نماز ادا کی، وہ قائم اللیل ہے۔ اب اس کے ساتھ عشاء کے ساتھ تراویح ادا کی، اس کے بعد اس نے نوافل پڑھے یا تلاوت کی، یا اس کے بعد اس نے تہجد پڑھی، یا اس کے بعد اس نے فجر سے پہلے جو کچھ کیا، تو یہ ساری اس پر مزید محنت ہے۔ تو فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کی رات کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس سے پہلے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ پہلی رات کا قیام جو ہے اس نے بندے کو اس طرح کر دیا کہ زندگی کی ساری خطائیں معاف ہو گئیں۔ اب اسے رمضان کا دن نصیب ہوا تو اس نے مزید اس پہ طہارت بڑھا دی، اگلی رات آئی اس نے مزید لطافت پیدا کی، اگلا دن آیا اس نے مزید پاکیزگی میں اضافہ کیا، تو گویا بندے میں ہر آن ہر لمحہ، یعنی جتنا میل تھا وہ تو پہلی رات ختم ہو گیا، اب مزید جس طرح آپ کپڑے کو دھوتے ہیں اس سے میل صاف ہو جاتا ہے، پھر اسے چمکانے کے لیے کلف لگاتے ہیں، پھر اسے مزید خوبصورتی دینے کے لیے استری کرتے ہیں، تو یہ جو پہلی رات کے بعد آگے مسلسل رمضان المبارک کے دن ہیں اور رمضان المبارک کی راتیں ہیں، یہ اس پہ مزید لطافت، پاکیزگی، تقدس بڑھاتی چلی گئیں، حتیٰ کہ جب آخری عشرے میں داخل ہوا تو اسے لیلۃ القدر نصیب ہوئی۔
اب لیلۃ القدر ایک رات اللہ نے ایسی بنا دی جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. یعنی لیلۃ القدر کی ایک رات، اور ہر اس بندے کو لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے جو عشاء باجماعت ادا کرتا ہے اور فجر باجماعت ادا کرتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ صرف جاگنے والے کو نصیب ہو جاتی ہے، اس کی برکات ہر اس بندے کو نصیب ہو جاتی ہیں جو قائم اللیل ہوتا ہے. اور قائم اللیل عشاء کو باجماعت ادا کر کے فجر باجماعت ادا کرنے والا قائم اللیل ہوتا ہے. تو گویا ہر مسلمان کو لیلۃ القدر کی برکات بھی نصیب ہو جاتی ہیں. گویا اس نے 1000 مہینے سے جو کم و بیش 84-85 سال کے قریب بنتا ہے، مسلسل مجاہدہ کیا، مسلسل عبادت کی، مسلسل روزے رکھے، مسلسل جہاد کیا، زندگی کا ایک ایک لمحہ اطاعت الہی میں گزارا. یہ کیفیت اسے چند لمحات میں جو کچھ اس پہ نتیجہ مرتب ہونا تھا وہ نتیجہ اسے اس ایک لمحے میں نصیب ہو جاتا. جس طرح کوئی 1000 مہینہ محنت کرے تو جو مزدوری ملتی ہے وہ مزدوری اگر صرف کسی کو حاضری پر عطا کر دی جائے کہ تم آئے ہو تو تم اس سے زیادہ لے لو، تو یہ تو دینے والے کی عطا ہے. یہ سارا اہتمام اس لیے کیا گیا. اسی طرح نوافل کا درجہ ثواب کے حساب سے فرائض کے برابر کر دیا گیا کہ رمضان المبارک میں جو نفل ادا کرتا ہے وہ فرائض کا ثواب پاتا ہے، اور جو فرائض ادا کرتا ہے وہ 70 گنا، اور 70 محدود نہیں ہے. 70 عربی محاورے میں ایک عام لفظ ہے کہ جب بہت زیادہ کسی بات کا کنز کہتے ہیں 70 گنا 70 بار، تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ بے شمار بہت زیادہ، یعنی فرض کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا گیا. پھر سب سے مزے کی بات یہ کہ رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے تو چھوٹے بڑے تمام شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، ابلیس سے لے کر اس کی تمام اولاد تک. ہم پورا سال اپنے ہر جرم کا الزام ابلیس کو دیتے ہیں، لیکن کم از کم رمضان المبارک میں ہمارا جو کردار ہے اس کا الزام ابلیس پر نہیں جاتا. ہمارے اندر جو شیطنت بھر گئی ہے یا اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے اور شیطان کے ساتھ چلتے چلتے جو شیطانی خصوصیات ہمارے اندر آ گئی ہیں، رمضان المبارک میں جو برائی ہوگی وہ اس کے ذریعے سے ہوگی کہ کوئی شیطنت ہمارے اندر بھی ہے. کچھ انسان تو مجسم شیطان بن جاتے ہیں، جس طرح ارشاد ہے قرآن حکیم میں شیاطین الجن والانس، شیطان جنوں سے بھی ہیں، شیطان انسانوں سے بھی ہیں. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان اپنے دوستوں سے سرگوشیاں کرتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، انہیں باتیں بتاتے ہیں یہ کر دو وہ کر دو. تو کچھ انسان ہوتے ہوئے اتنے گر جاتے ہیں کہ وہ مجسم شیطان بن جاتے ہیں. یاد رکھیں رمضان المبارک میں جتنا ظلم ہوگا، جتنی نافرمانی ہوگی، جتنا جھوٹ بولا جائے گا، جتنی برائی ہوگی، یہ اس وجہ سے ہوگی کہ شیطانوں کی اوصاف انسانوں میں آ گئے، اور دوسروں کو دیکھنے کی بجائے ہمارے اپنے لیے ایک آئینہ ہے رمضان المبارک کہ ہم اس میں دیکھیں کہ میرے اندر کہیں شیطنت تو نہیں ہے، میں کسی کی برائی تو نہیں سوچ رہا، میں کہیں اللہ کی نافرمانی کا ارادہ تو نہیں کر رہا. اور اگر یہ احتساب نہ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ زبان کا روزہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے اور ذکر الہی سے روشن رہے، تر رہے. کان کا روزہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ سننے سے اعتراض کرے. آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ غلط کاموں کو دیکھنے سے اجتناب کرے. بلکہ حضور علیہ السلام کا حکم ہے کہ اگر کوئی تمہیں گالی دے تو اسے بتاؤ کہ بھئی میں روزے سے ہوں، میں گالی نہیں دے سکتا.
یعنی ایک تربیت ہے ضبط نفس کی بھی اور انسان کے اخلاق کی بلندیوں تک پہنچنے کی. جب کوئی کسی کو منہ پر گالی دے اسے کتنا برا لگتا ہے. فرمایا حضور نے فرمایا کہ جواب میں اسے کہو کہ میرا روزہ ہے. اور فرمایا ارشاد حدیث شریف میں کہ اگر کوئی جھوٹ بولتا رہا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا اور اس نے روزہ بھی رکھا تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا مرے. یہ کوئی راشن بندی کا مہینہ نہیں ہے کہ اللہ کے خزانوں میں راشن کی کمی ہو گئی اس لیے راشن بندی ہو گئی. بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں غیر رمضان سے زیادہ کھایا جاتا ہے. جو لوگ عید بقرعید پر حلوہ کھاتے ہیں رمضان المبارک میں وہ بھی روز افطاری بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اور عام دنوں کی نسبت ہر گھر کا خرچ بڑھ جاتا ہے کھانے پینے کا. سحری کا خاص اہتمام ہوتا ہے، افطاری کا خاص اہتمام ہوتا ہے. کھانے پینے میں تو لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن اطاعت الہی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ فریج میں پانی پڑا ہے ٹھنڈا، کمرے میں بندہ اکیلا ہے، اسے سخت پیاس لگی ہے، کوئی اس کے پاس نہیں، لیکن وہ پانی نہیں پیتا. کیوں نہیں پیتا؟ اس کا اللہ اس کے پاس. اور یہی مقصد ہے کہ اسے ہر بندے کو حضوری نصیب ہو کہ میرا اللہ میرے پاس موجود. میں نے شاید کئی دفعہ یہ واقعہ ذکر کیا ہے مختلف تقریروں میں کہ میں رمضان المبارک میں، اور اس وقت گرمیوں کا رمضان المبارک تھا اور بڑے لمبے دن تھے اور بہت گرم دن تھے، تو میں جیپ پہ گزر رہا تھا سڑک کے کنارے سے. تو ایک تالاب تھا، بہت بڑا تالاب، اس پہ ایک آدمی اپنا ریوڑ لے کر آیا بھیڑوں کا چرواہا جنگل سے، اور سخت گرمی تھی، پیاس تھی، ظہر کا وقت تھا، بھیڑیں پانی پر ٹوٹ پڑی. اس بندے نے چادر طے کر کے اس طرح سایہ سا آنکھوں پہ بنایا ہوا تھا، سر پہ رکھی ہوئی تھی. وہ بندہ بجائے پانی پینے کے آرام سے بیٹھ کر وضو کرنے لگ گیا. پیاس تو اس کو بھی بڑی لگی ہو. اس نے وضو کیا اور اپنی ظہر کی نماز کی تیاری کرنے لگا. گویا اسے یقین تھا کہ اس ویرانے میں بھی میرا پروردگار میرے ساتھ ہے اور مجھے اس کی اطاعت میں پانی نہیں پینا. اور یہی کمال ایمان ہے اور یہی پاکیزگی مطلوب ہے. نہ کھانا اوصاف ملکوتی میں سے ہے، فرشتے کی صفت ہے، وہ پانی نہیں پیتا، وہ کھانا نہیں کھاتا، اسے نیند نہیں آتی. زیادہ کھانا اوصاف حیوانی میں سے ہے، کسی جانور کو دیکھ لیں بے تحاشا کھا سکتا ہے اور کھاتا رہتا ہے. تو یہ تربیت بھی ساتھ دی جاتی ہے کہ بشر ہونے کے باوجود، مشت غبار ہونے کے باوجود بندے مومن میں ایسی صفات پیدا کی جائیں جو فرشتے میں ہوتی ہیں، اوصاف ملکوتی پیدا کیے جائیں. اور اوصاف ملکوتی کا اثر اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی فرشتہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. یعنی ہر بات، ہر کام اس طرف لے کے جاتا ہے. تو ایک تقدس ہے رمضان المبارک کا جس میں اللہ کا مبارک کلام نازل ہوا. جہاں یہ تقدس نہیں ہوتا وہاں کلام الہی سے ہدایت نصیب نہیں ہوتی، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ لوگ اللہ کا کلام پڑھ کر اس پر اعتراض سوچتے ہیں. مستشرقین کی ایک جماعت ہے اہل مغرب میں جو ایمان تو نہیں لائے لیکن انہوں نے پوری عمریں قرآن و حدیث کی تحقیق و تدقیق پہ صرف کر دی. انہیں مستشرق کہتے ہیں کہ انہوں نے علوم مشرق کا تجزیہ کیا. ان ساری عمروں کا حاصل کیا ہے؟ چند بیہودہ اعتراضات، کبھی حدیث پر کبھی قرآن پر. اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ان کے وہ اعتراض ان کے ہم مذہبوں نے اور بے دین لوگوں نے اور اسلام کے مخالفوں نے بھی مانے نہیں، بلکہ انہوں نے بھی کہا کہ یہ تو بہت ہی بودھی اور بہت ہی لچر بات ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ ایک بندے نے ساری زندگی قرآن پر ریسرچ کرنے میں لگا دی، ایک بندے نے عربی زبان سیکھی، اس نے عرب کی مختلف لغتیں سیکھیں، پھر اس نے قرآن کی بے شمار تفسیریں پڑھ ڈالیں،
اور نتیجہ کیا نکلا؟ چند اعتراضات جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ کیا قرآن میں روشنی نہیں تھی؟ قرآن میں روشنی موجود تھی، اس بندے میں روشنی قبول کرنے کی استعداد نہیں تھی۔ آپ روشنی کی ایک کرن کو شیشے پر ڈالتے ہیں تو سارا شیشہ جگمگا اٹھتا ہے، لیکن اسی کرن کو کیچڑ پر پھینکے تو کیا کیچڑ جگمگا اٹھے گا؟ پتھر پر ڈالے تو کیا وہ آگے سے منعکس ہوگی؟ تو بندے اپنے کردار اور اپنے عقیدے اور اپنے ایمان سے گندے جوہر کا کیچڑ بن جاتے ہیں، جبکہ روزہ اس مٹی کو، اس کیچڑ کو، اس پتھر کو پالش کر کے شیشہ بناتا ہے، آئینہ بناتا ہے۔ اسی طرح جب قلب انسانی اوصاف ملکوتی پیدا کرتا ہے، بھوکا رہتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، اب صرف بھوک نہیں ہے، اس کے ساتھ اطاعت الہی کا نور بھی ہے، پیاسا ہے اور صرف پیاس نہیں ہے، اس کے ساتھ اتباع رسالت کا نور بھی ہے۔ ایک نور ایمان ہے جو وابستہ ہے محمد الرسول اللہ سے، ایک نور ایمان ہے جو آپ کی وساطت سے بستہ ہے ذات باری تعالی سے۔ تو گویا ہم نے دل کو لطف و کرم الہی کی شعاؤں کے سامنے رکھ دیا۔ اب یہ جو اس میں طہارت پاکیزگی آئے گی، یہ وجود کو اور ذہن کو اور سوچوں کو جلا بخشے گی، اور آدمی رمضان سے جب نکلے گا تو وہ بہتر سوچے گا۔ رمضان المبارک سے جب نکلے گا تو بہتر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ رمضان المبارک سے جب نکلے گا، اس مہینہ کورس کرے گا تو سچ بولنے کی کوشش کرے گا۔ جب مہینہ کوشش اس کورس سے نکلے گا تو اس کی زندگی بدل چکی ہوگی۔ قبل رمضان اور بندہ ہوگا اور بعد رمضان کوئی اور سا بندہ نظر آئے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ نہیں ہوتا، اور جیسا کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں مساجد بھر جاتی ہیں اور عید کے ساتھ ہی پھر وہی پرانے نمازی رہ جاتے ہیں اور نئے لوگ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ انہوں نے رمضان المبارک کا مہینہ پورا مجاہدہ کیا، لیکن شاید انہیں حاصل کچھ نہیں ہوا۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ ثواب ملے گا اور آخرت میں ملے گا، لیکن شاید ہی کبھی کسی نے یہ تکلیف گوارا کی ہو کہ وہ ہمیں ثواب کی کوئی ڈیفینیشن بھی بتائے، ثواب ہوتا کیا ہے وہ بھی بتائے۔ قرآن حکیم میں لفظ ثواب بدلے کے لیے استعمال ہوا ہے کہ بدلے میں جو کچھ ملتا ہے، اور صرف نیکوں کے لیے استعمال نہیں ہوا، کافروں اور بدکاروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ حل ثوب الکفارو، کافروں کو اور کیا بدلہ ملے گا؟ ما کانوا یفعلون، وہی ملے گا جو ان کا کردار ہے۔ وہاں بھی لفظ ثواب استعمال ہوا ہے کہ کافر کو بھی ثواب ملے گا، مگر کیا ثواب ملے گا؟ جو زندگی بھر وہ کرتا رہا، کفر کرتا رہا، نافرمانی کرتا رہا، اس کا بدلہ ملے گا۔ لہذا ثواب کردار کے بدلے کا نام ہے، کوئی جنس نہیں ہے، وہ آپ کو مل جائے گی۔ اور عبادات، روزمرہ عبادات سے لے کر رمضان المبارک تک تمام عبادات کا خاصہ یہ ہے کہ وہ عملی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، عبادت کا ثواب کیا ہے؟ عبادت کا بدلہ کیا ہے؟ وہ برائی سے اور بے حیائی سے روک دے۔ دو لفظوں میں انسانی تمام لفظوں کو اللہ نے سمو دیا۔ ہر گناہ یا برائی ہے اور بہت ہلکا ہے تو بے حیائی ضرور ہے۔ تو فرمایا عبادت کا ثواب یہ ہے، ان الصلاۃ، یقیناً عبادت، تنہی عن الفحشاء والمنکر، روک دیتی ہے بے حیائی سے اور برائی سے۔ اب ہم ایک مشروب پیتے ہیں اور پیاس نہیں بجھتی،
اب پانی کا خاصا تو ہے پیاس ختم ہو جائے، لیکن ہم پیے چلے جا رہے ہیں اور پیاس بجھ نہیں رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پانی میں کوئی خرابی نہیں تو پھر ہمارے اندر کوئی خرابی ہے۔ ایک مرض ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں استسقاء۔ مریض استسقاء پانی پیتا ہی رہتا ہے، اس کے منہ سے جدا نہیں ہوتا اور اس کی پیاس کبھی نہیں بجھتی۔ مولوی سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نعت کا ایک شعر کہا ہے، نہ حسنش غایت دارد نہ سادی را سخن پایا، نہ حسنش غایت دارد نہ سادی را سخن پایا، بمیرت تشن مستسقی و دریا ہم چنا باقی۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی کوئی حد ہے، نہ سادی کے پاس کلام کی اتنی وسعت کہ نعت کہہ کر اسے سمو سکے۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ استسقاء کا مریض پانی پیتے پیتے پھر پیاسا ہی مر جاتا ہے، حالانکہ دریا بھرا ہوا بہ رہا ہوتا ہے۔ مستسقی یعنی استسقاء کا جو مریض ہو اسے دریا کے کنارے ڈال دیں، وہ بھر بھر کے پیتا رہے، مر جائے گا لیکن پیاس ختم نہیں ہو۔ بمیرت تشن مستسقی و دریا ہم چنا باقی، دریا ویسا بھرا ہوا بہ رہا اور یہ بیچارہ پی پی کر پیاسا مر گیا۔ نبی علیہ السلام کی تعریف کرنے والا کرتے کرتے تھک کر اس کی عمر ختم ہو جائے گی اور آپ کے حسن کا احاطہ نہیں کر سکے۔ تو اگر پانی سے پیاس نہیں بجھتی تو پھر ہمیں سوچنا یہ ہوگا کہ ہمارے اندر کوئی مرض ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ یعنی رمضان المبارک کے کورس کے بعد بھی اگر ہمارا کردار تبدیل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر کوئی مرض ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں تو نور موجود ہے اور اس کا پہلا عشرہ ہی اتنا مبارک ہے، عبادات کے درجے بڑھا دیے گئے، شیاطین قید کر دیے گئے، توبہ کی قبولیت کے دروازے کھل گئے اور اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے سحری کے وقت، فرمایا حضور نے کہ اللہ کریم کی بارگاہ سے ندا ہوتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اسے بخش دیا جائے۔ یعنی سارا سال تو بخشش مانگنے والے گڑ گڑاتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے، اور رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں بارگاہ عزتی سے آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طالب آؤ تمہیں بخش دیا جائے۔ تو رمضان المبارک کی اصل اور اساس یہ ہے کہ نزل فیہ القرآن، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جسے ایک خاص تقدس، ایک خاص اعزاز دے کر، ایک خاص سربلندی دے کر اس لیے منتخب فرمایا گیا کہ اس میں اللہ کا کلام نازل ہوا۔ عجیب بات یہ ہے کہ روزے ہم پر ہی فرض نہیں ہوئے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر ایسے ہی فرض کیے گئے جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ ہر امت پر روزے فرض تھے اور ہر نبی پر جو کلام الہی نازل ہوا اس کی ابتدا رمضان المبارک ہی میں ہوئی۔ اور قرآن کریم بھی سارے کا سارا علم الہی سے لوح محفوظ میں یا لوح محفوظ سے آسمان اول پر رمضان المبارک میں منتقل فرمایا گیا، اور نزول وحی کی ابتدا اسی مبارک مہینے میں ہوئی اور پھر مسلسل نازل ہوتا رہا۔ تو اس مہینے کو یہ شرف حاصل ہے کہ کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو نے، بندوں میں مشت غبار میں وہ اہلیت پیدا کرتا ہے، وہ پاکیزگی پیدا کرتا ہے، وہ طہارت پیدا کرتا ہے، وہ لطافت لے آتا ہے کہ کلام الہی کو سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کرنا ہو جائے۔ خدا نخواستہ اگر ہماری زندگی میں رمضان المبارک سے کوئی تبدیلی نہیں آتی تو ہمیں سمجھنا یہ ہوگا کہ ہمارا مرض اتنا گہرا، اتنا شدید، اتنا خطرناک ہو چکا ہے کہ بیماریوں دواؤں میں ایک دوا ہوتی ہے لائف سیونگ ڈرگ، اسے کہتے ہیں زندگی بچانے والی دوا۔ وہ آخری علاج ہوتا ہے کہ کسی کو موت سے یا بیماری سے بچانے کے لیے وہ دوا دی جاتی ہے،
اگر وہ بھی اثر نہ کرے تو بندہ لا علاج ہو کر تڑپ کر مر جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک جو ہے یہ بھی مومن کے لیے لائف سیونگ ڈرگ ہے، زندگی بچانے کا سب سے آخری علاج ہے، ورنہ تو بندے کو ہر عبادت کے ساتھ سدھر جانا چاہیے، ایک تسبیح پہ زندگی بدل جانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس کی ایک تسبیح قبول ہو گئی اس کی نجات ہو گئی۔ زندگی میں ایک بار اس نے کہا سبحان اللہ، ایک تسبیح ہے، الحمدللہ ایک تسبیح ہے، اللہ اکبر ایک تسبیح ہے، کوئی ایک تسبیح جو اللہ کی اس نے کی وہ قبول ہو گئی تو وہ جنتی ہو گیا۔ اب جنتی ہونے کی بھی دلیل ہے کہ علماء حق نے جو یہ بحث فرمائی ہے بندے کی زندہ جنتی ہونے کی، کیسے ضمانت مل سکتی ہے جبکہ اس کے پاس گناہ کی توفیق موجود ہے، شیطان موجود ہے، نفس موجود ہے، دنیا اور دنیاوی حاجات موجود ہیں، دنیا اور دنیا کی رنگینیاں موجود ہیں، تو وہ کیسے کرے گا؟ تو علماء حق فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ جنتی قرار دے دیتا ہے پھر اسے وہی کام کرنے کی توفیق ارزاں کرتا ہے جو اہل جنت کو زیب دیتے ہوں، دوزخیوں والے کاموں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ معیار ہے کہ گزشتہ پون صدی میں اپنی بات کر رہا ہوں جس کی عمر پون صدی ہے، کہ میں نے گزشتہ پون صدی میں کوئی ایک تسبیح ایسی پڑھی جو قبول ہوئی، اگر قبول ہوئی تو میرا کردار نیک ہو جانا چاہیے، اور اب اگر ابھی تک میرے کردار میں مثبت تبدیلی نہیں، جس کا مطلب ہے میں آج تک جو کچھ کرتا رہا جھک مارتا رہا، اس قابل تو ایک تسبیح بھی نہیں تھی کہ وہ قبول ہوتی۔ یہی حال رمضان المبارک کا ہے۔ اگر ہمارا روزہ، ہماری عبادت، ہمارے ذکر اذکار، ہماری تسبیحات، ہماری تلاوت، ہماری یہ بھوک اور پیاس قبول ہوتی ہے تو اگر کوئی نیک بھی ہے تو رمضان المبارک کے بعد اس میں تبدیلی نظر آنی چاہیے کہ یہ اور نیک ہو گیا ہے۔ اگر کوئی خطا کار ہے تو اس کی زندگی بدل جانی چاہیے کہ یہ دوسرا انسان ہے، اور انسانی گناہ اس کی رحمت کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کوئی شرط نہیں لگائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ کون سا گناہ معاف ہوگا کون سا نہیں، بلکہ فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، زندگی میں جتنے گناہ کر چکا ہے معاف۔ گناہ کا معاف ہونا اور توبہ کا قبول ہونا بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی گھاؤ ہو، گہرا زخم ہو اور وہ بھر جائے، مندمل ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں جہاں زخم ہو اور بھر جائے وہ جگہ کتنی حساس ہو جاتی ہے، وہاں دوبارہ چوٹ کھانے کو جی تو نہیں چاہتا، وہاں تو کوئی انگلی رکھے تو احساس ہوتا ہے کہ اسے نہ چھیڑ یار، یہ ابھی ٹھیک ہوا ہے۔ اگر توبہ قبول ہو جائے اور گناہ معاف ہو جائے تو اسی طرح گناہ نہ کرنے کو دل کرتا ہے، اور گناہ کی بات ہو تو بندے کو درد ہوتا ہے کہ یار ابھی تو یہ زخم بھرا ہے، پھر دوبارہ چوٹ نہیں کھاؤں گا۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو رمضان المبارک کے حوالے سے ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ ہمیں ان باتوں کا اپنی ذات پر تجزیہ کرنا چاہیے۔ ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم خود کو تو ولی اللہ سمجھتے ہیں، خود کو تو فرشتہ سیرت سمجھتے ہیں، خود کو الگ کر لیتے ہیں اور باقی ساری دنیا پہ تنقید کیے جاتے ہیں۔ لوگوں کا معاملہ رب العالمین کے ساتھ ہے اور ہم نہیں جانتے کہ کس کی کس غلطی پر وہ اسے پکڑ لے گا اور کس کی کس چھوٹی سی نیکی پر اس کی ساری غلطیاں معاف کر دے گا۔ اس میں نہ وہ ہم سے پوچھے گا، نہ مشورہ کرے گا، نہ ہماری اتنی حیثیت ہے۔ اس لیے لوگوں کا معاملہ اسی پر رہنے دو جو لوگوں کا مالک ہے، اور اپنے آپ کو اپنے سامنے رکھو، اپنی عدالت لگاؤ اور اس میں خود کو
مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کر کے اپنا محاسبہ کرو، اپنے آپ سے پوچھو کہ آج تک تو کیا کرتا رہا اور آج تجھے اللہ نے پھر رمضان دے دیا۔ کیسا کریم ہے کہ تو خطائیں کرتا ہے وہ تیری بخشش کے اسباب مہیا فرماتا ہے۔ تو بھاگتا ہے دور اور وہ تیرے سامنے منزل لا کے رکھ، تو منزل سے بھاگتا ہے اور وہ منزل اٹھا کے تیرے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو اس کی بارگاہ سے بھاگتا ہے اور وہ تجھے اٹھا کر اپنے حضور لانا چاہتا ہے۔ فیصلہ ہمیں یہ کرنا ہے اپنا تجزیہ کر کے، وہ کون سی برسات ہے جس میں پھول نہ کھلے، وہ کیسی برسات ہے جس میں سبزہ نہ اگے، اور وہ کیسا رمضان ہے جس میں کردار تبدیل نہ ہو۔ دیکھنا یہ ہے کہ برسات برسی پھول نہیں کھلے تو یقیناً چٹان ہوگی، پتھر ہوگا، زمین ہوتی مٹی ہوتی تو اس میں پھول کھلتے، مٹی ہوتی تو اس پہ سبزہ اگتا، لیکن چٹانوں پہ تو نہیں اگتی، برساتیں گزر جاتی۔ تجزیہ ہمیں اپنا کرنا ہے کہ میں مشت غبار ہوں یا کہیں سنگلاخ چٹان تو نہیں بن گئے۔ ہر فرد ہمیشہ اپنے فائدے کی سوچتا ہے۔ اسلام یہ ہے کہ اپنا معاملہ رب پر چھوڑ کر دوسروں کا فائدہ سوچو۔ جب تم دوسروں کے لیے بہتر سوچو گے تو وہ کریم تمہارے لیے تمہاری سوچ سے زیادہ بہتری عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں محاسبہ کرنے کی، توبہ کرنے کی، اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔